جھوٹ نو حرام قرار دتا گیا ہے، اس لئی کہ اے بندے دے دل تے اثر کردا وے اور بندے دے دل نو بے نور کر دیندا وے، تاریک کر دیندا وے، سیاہ کر دیندا وے۔ اور البتہ جہاں کہیں یہ کسی مصلحت کی بنا پر بولا جائے اور بولنے والا اس سے بیزار ہو تو جائز ہے، کیونکہ جب اس سے کراہت کی جائے تو دل اس سے تاریک نہیں ہوگا، اور جب کسی بھلائی کے خیال سے جھوٹ بولے گا تو بھی دل تاریک نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی مسلمان کسی ظالم سے بھاگا تو نامناسب ہے کہ اس کا صحیح پتہ بتایا جائے، بلکہ اس مقام پر جھوٹ کہنا ضروری ہے۔ یعنی کچھ جگہ ਹੈਗੀਆਂ نے جنہاں تے تسی جھوٹ بول سکتے ہو، مثلا تہاڈی جان دا خطرہ ہوئے، میدان جنگ ہوئے، یا کوئی لائن آرڈر دی صورتحال ہوئے کہ لوگوں دی پکڑ دکڑ ہو رہی ہوئے، تو وہ اگر موقع دی مناسبت وے کہ اگر جائز ہوئے تو بول لینا چاہیے، نہ ہوئے تو پھر جھوٹ تو بچنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ دا سب تو وڈا جڑا انسان نو مسلمان نو نقصان ہوندا وے وہ یہ ہوندا وے کہ انسان دا دل جڑا وے وہ تاریک ہوندا جاندا وے، بے نور ہوندا جاندا وے، او دے تے سیاہ دبا لگدا وے، پھر اگے سیاہی بندی ایک وقت آوندا وے کہ انسان دا دل سیاہ ہو جاندا وے، انسان دا دل سیاہ ہو جاندا وے۔ تے جدوں انسان دا دل سیاہ ہو جاندا وے نا، پھر قرآن پاک دی انہوں آیات سنا لو، احادیث سنا لو، بزرگان دین دے اقوال سنا لو، پھر او بندہ راہ راست تے نہیں آ سکدا، پھر او بندہ راہ راست تے نہیں آ سکدا، راہ راست تے او ہی آ سکدا وے جڑا صحیح ہون دی، صحیح بنن دی اور صحیح رستے تے چلن دی کوشش کرے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جھوٹ منافقت کا ایک دروازہ ہے، جھوٹ منافقت کا ایک دروازہ ہے، اور الا ماشاء اللہ ساڈیاں حکومتاں دی بنیاد ہی جھوٹ ہے، حاکم وقت بنن والے بھی جھوٹے نے، آن والے بھی جھوٹے نے، سارا سسٹم ہی جھوٹے، بد کردار، زانی، شرابی۔ او پچھلے غالباً دور حکومت دے اندر او ادھر ایک ایم این اے وے بہاول پور والی سائڈ والوں، اس نے میڈیا والوں نوں نال لے کے تے جڑے ایم این اے لاجز نے نا انہاں دیاں جڑیاں روڑیاں نے اس تو انہیں خود نہ شراب دیاں بوتلاں برآمد کرائیاں تو وہ نال میڈیا والوں نوں وکھاندا رہیا۔ یعنی اس قسم دے بد کردار لوگ، اور پھر حلف اٹھا کے تے جھوٹ بولن گے۔ ساڈے تے پرچہ سی پیچھے جڑا دہشت گردی دا، وہ اسی جاندے رہے تو وہ پولیس والے جتنے سن نا انہاں کولوں وہ میڈم نے حلف نامہ لکھیا ہے سی، جج عورت سی، بہت اچھی سی، اللہ تعالیٰ اس نو جتنا اس نے اسلام دے مجاہدین دے نال تعاون کیتا وے اللہ اس نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ او نہ انہیں لکھیا ہے سی اگے، او پڑھ کے تے او لوگ جھوٹ بولدے سن، اگر اسی جھوٹ بولیے تے اللہ تعالیٰ ساڈے نال ناراض ہو جاوے، وہ پڑھ کے تو پھر جھوٹ بولدے سن، حالانکہ وکیل اوتھے پیراں تے ہی انہاں نوں جھوٹیاں ثابت کر دیندے سن۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ جڑا وے نا او منافقت دی علامت بھی ہے، تو منافقت دا دروازہ بھی وہ کھلدا وے کہ جھوٹ ماردا 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 بندہ منافق بن جاندا وے، جھوٹ ماردا ماردا بندہ منافق بن جاندا وے۔
اگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا انسان ہر ایک جھوٹی بات اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی جاتی ہے۔ اے فرشتے لکھ لین گے اسی جھوٹ بولیے یا سچ بولیے، لیکن سچ بولن دے نال ساڈے رزق وچ اضافہ ہوے گا۔ حضور نے فرمایا جھوٹ بولن دے نال رزق وچ کمی ہوے گی، جھوٹ بولن دے نال رزق وچ کمی ہوے گی۔ اے ایک عام انسان دے بارے حکم ہے کہ جھوٹ بولن دے نال رزق وچ کمی ہوے گی۔ تے حساب لاؤ جدوں ساڈے حکمران جھوٹے ہو جان گے، پھر ملک وچ رزق دی نہیں کمی ہوے گی، ملک کے پیسے دی نہیں کمی ہوے گی، ملک وچ مال و دولت دی نہیں کمی ہوے گی، ملک تے تباہی بربادی دے دانے تے چلا جائے گا جدوں جھوٹے لوگ جڑے نے وہ اتنے آ کے بہ جان گے، اتنے آ کے بہ جان گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ جھوٹ بولدا وے اس دے رزق دے اندر کمی دا وہ سبب جھوٹ بن جاندا وے۔ اور حضور نے فرمایا قرب قیامت حکمران ایسے جھوٹ بولن گے کہ عوام سچ سمجھے گی، عوام سچ سمجھے گی، اس طرح جھوٹ بولن گے۔ ہن عمران خان صاحب تراویاں دے ٹائم وچ عورتاں نوں نچا رہے نے، لیکن لوگ پھر بھی جناب انہاں نوں مجاہدین اسلام کہہ رہے نے، تے جنہاں نے حضور دی عزت و ناموس واسطے اتنیاں جاناں دتیاں نے انہاں نوں وہ کہندے نے کہ اے تے بندے ہی ٹھیک نہیں ہیگے، اے تے دہشت گرد نے تے فلانے نے تے فلانے نے فلانے نے۔ حالانکہ انیاں نوں نظر آ رہا وے کہ جڑا بندہ تراویاں دے ٹائم تے اوتے کنجر خانہ لائی بیٹھا ہے، چاہے وہ پشاور وچ ہوے، چاہے وہ کوئٹے وچ ہوے، چاہے وہ لاہور وچ ہوے، چاہے وہ کراچی وچ ہوے، پھر رمضان المبارک دے اندر، پھر رمضان المبارک دے اندر جڑا بندہ کنجر خانہ لائی بیٹھا ہے وہ کیویں عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ لیکن حضور نے فرمایا قرب قیامت حکمراناں دے جھوٹ نوں بھی انہاں دے رعایا جڑی وہ سچ سمجھے گی۔ امریکہ نو جناب اسی آکڑ گئے، امریکہ نو کوئی تاریخ پاکستان وچ نہیں آکڑیا اور نہ آکڑ سکتا ہے۔ امریکہ نے کوئی بھی نہیں، امریکہ جنوں چاہندا وے وہ آوندا وے اور جدا وہ انتخاب کردا وے، انہوں وزیر اعظم دی کوئی نہیں لوڑ ہوندی، نہ انہوں صدر دی لوڑ ہوندی ہے۔ وہ جنہاں بندیاں نوں خریددا وے وہ بندے پاور والے ہوندے نے، انہوں صرف انہاں بندیاں دی لوڑ ہوندی جڑے پاور والے ہوندے نے۔ قوم نوں الو بنایا ہے اور قوم بن رہی ہے، پھر اپنے وہ نویں الیکشن دی تیاری کر رہا وے، پھر وہ ڈنڈورا پیٹ کے وہ آ جاوے گا، پھر اسی روواں گے، پھر لتر اسی کھاواں گے، پھر وہ سیاست کرے گا، پھر اے سسٹم اسی طرح ہی ہے۔ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ جدا ہو دی سیاست سے، سیاست تو مراد حکومت ہے، کہ جدوں مسلمان اسلامی حکومت تو دستبردار ہو جان گے پھر چنگیز خان آ جان گے، پھر تسی عظمت قرآن واسطے نکلو گے تو مارن گے، عظمت حدیث واسطے نکلو گے تو شہید کرن گے، حضور دی عزت و ناموس واسطے نکلو گے تو شہید کر دین گے۔ بہرحال اللہ وارث ہے۔ اگے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تاجر فاجر ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا خرید و فروخت حلال نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ تاجر لوگ قسم کھاتے ہیں اور گناہ گار بنتے ہیں، پھر جھوٹ بولتے ہیں۔ اے بازار اسی چلے جائیے، ہر ایک دکاندار دی کوشش ہوئے گی کہ گاہک چیز لین تو بغیر دکان تو تھلے نہ لوے، چاہے انہوں جھوٹاں دے انبار بولنے پین، چاہے انہوں جھوٹیاں قسماں دے انبار بولنے پین۔ انہاں دا مقصد صرف لوگاں نوں سودا اور سلف دینا ہوئے گا، چاہے وہ ان دے واسطے انہاں نوں جھوٹ کیوں نہ بولنا پوے۔ اور اس سامان نوں ویچن واسطے انہاں نے عورتاں دیاں تصویراں لا دتیاں نے، حتیٰ کہ عورتاں دیاں انہاں مورتیاں جیاں بنا کے تے باہر رکھ دتیاں نے، صرف اپنا سازو سامان ویچن واسطے، صرف دنیا دا پیسہ جڑا وے وہ اکٹھا کرنا واسطے، صرف دنیا دا پیسہ اکٹھا کرنا واسطے انہوں نے اپنی عزت، مسلمانہ دی عزت اور سارا نظام جڑا وے او ملیا میٹ کر دیتا وے، سارا نظام
ملیاں میٹ کر دیتا وے۔ اگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جدو میں معراج دی راتی گیا نا تو میں دو بندیاں نو ویکھیا، ان میں سے ایک کھڑا ہے اور دوسرا بیٹھا ہے۔ جو کھڑا تھا اس بیٹھے ہوئے شخص کے منہ میں لوہے کا آنکڑا ڈال کر اس کے گلے کو اتنا کھینچ رہا ہے کہ اس کا گلا اس کے کندھے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح اس کے دوسرے گلے کو کھینچتا ہے تو پہلا گلا اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، اور یہ عمل جاری تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے، اس نے قبر میں اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ عذاب کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یعنی جبرائیل نے عرض کیتا یا رسول اللہ، یہ لوگ نے جڑے جھوٹ بول دے سن دنیا تے رہ کے، دنیا تے رہ کے جھوٹ بول دے سن۔ مولوی حضرات بھی بیچارے ہوندے نے، وہ کہندے نے کہ بس تسی تو جنتی ہو، چار شعر ادھروں پڑھے، چار شعر ادھروں پڑھے، ایک ادھا وچ کوئی واقعہ لا لیا تے بندے نو کہا بھائی تسی تو بس جنتی ہو، تسی جنتی ہو، کیونکہ انہوں نے 10,000 15,000 نہیں تو کم از کم 5,000 تے بنتے ہی ہے نا، انہوں نے دینا ہوندا وے۔ تے نعت خان جڑے بیچارے نے وہ تو ویسے کئی ضلع چون جی فارغ نے، تو وہ انہوں نے کہہ رہے ہوندے نے کہ تسی جناب بالکل ٹھیک ہو، بالکل ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جڑا بندہ دوران تقریر انہوں نے روپیہ 500 دے دے گا، وہ تو کہن گے کہ اے تو تے کتب ہے، تو تے کتب ہے وقت دا۔ اے ساڈی بدبختی ہے، اے ساڈی بختی ہے۔ تو علامہ اقبال جواب شکوہ دے اندر فرماندے نے کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، اور میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، بس ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، ادر ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ اسی صرف گلاں باتاں تک ہاں، اور جڑے ساڈے وچ وڈے لوگ بن گئے نے، بادشاہ بن گئے نے، پیسہ آ گیا، انہوں نے تو ضرورت ہی نہیں۔ اقبال آندا ہے کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیدا غربا کے دم سے۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار، حضور دی شریعت نو جھٹلان والے کون نے؟ کافر نے، وہ تو اعلانیہ انکار کر رہے ہیں۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ آج اسی کس طرف جا رہے ہیں؟ اسی کس طرف جا رہے ہیں؟ ہن بس ایک خط عمران خان نوں لب گیا، وہ اگلے الیکشن دی تیاری کر رہا اس خط دے نال، اور اون دے وچ ہے بھی کچھ نہ، اون دے وچ ہے بھی کچھ نہ، تے قوم جڑی ہو جناب واہ واہ سبحان اللہ اللہ اکبر، وہ کہندے نے عاشق رسول ہی ہوئے، وہ ایک پگ والا وہ نال ہے، وہ کہندا ہے کہ ایہو جہا عاشق تے میں ویکھیا ہی نہیں۔ گل بھی وہ ٹھیک ہے، گل وہ ٹھیک ہے، ایہو جہا واقعی اس کو ہی نہیں ویکھیا، کیونکہ بندے دے پتر کسے نو ملے ہی نہیں، کسے بندے دے پتر نو ملیا ہوندا تے وہ کہندا۔ تو جھوٹ عام نے حضرت عبداللہ بن جواد آپ فرماندے نے حضور سے دریافت کیا گیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ممکن ہے۔ پھر فرمایا مومن جھوٹ نہیں بولے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹا افطرا کریں گے جو ایمان والے نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا مومن زانی تے ہو سکتا وے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور دی بارگاہ دے اندر ایک بندے نے عرض کیتا یا رسول اللہ میں سارے بلے عمل چھڑنا چاہتا ہاں۔ حضور نے فرمایا تو جھوٹ چھڑ دے،
ਤੂੰ ਝੂਠ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਉਹ 20,000 ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਟਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ 4 ਤਬਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਰਵਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 4 ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੇ, 4 ਦਰਜਾ ਚਾਰਮ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਸੀਰ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਝੂਠ ਤੇ ਧੋਖਾ ਤੇ ਫਰੇਬ ਤੇ ਠੱਗਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਝੂਠ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਝੂਠ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਝੂਠ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਅਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਨਾ ਬੁਰਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੋੜੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡੇ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫੜ ਲਵੇ। ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ अलैका।